جن لوگوں کو رات میں جلدی نیند نہیں آتی ہے ان لوگوں کے اوپر دو مصیبتیں بہت جلدی آتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی مجھے رات میں نیند ہی نہیں آ رہی ہے، وہ بڑا کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو سونے کی گولیاں دوائیں نیند کی کھاتے ہیں۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ نیند اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں ہمیں نیند نہیں آتی ہے، اس کا بھی ریزن سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان سب سے بڑی اس کے اوپر مصیبت یہ آتی ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ انسان کی صحت کے لیے، انسان کے لیے سب بہت زیادہ ضروری ہے نیند، اور اگر نیند ہی انسان کو نہیں آ رہی ہے، نیند ہی نہیں لے پا رہا ہے ٹھیک سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس کو سکون نہیں مل پاتا ہے۔ بھائی دماغ بھی ایک مشین ہے نا، جس طرح سے اگر ہم زیادہ کام کر لیں ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں، ہم زیادہ چل لیں ہمارے پیر تھک جاتے ہیں، تو دماغ کو بھی ریلیکس چاہیے ہوتا ہے، اور دماغ کو ریلیکس ملتا ہے سونے کے بعد، سونے سے۔ تو اگر انسان ٹائم ٹو ٹائم نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا دماغ کے اوپر ایسے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ وہ بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہمیں نیند آ جائے؟ تو آج میں آپ کو بہت چھوٹا سا ایک عمل آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ دوا بھی کھاتے ہوں گے نا تو انشاءاللہ وہ آپ کی دوا بھی چھوٹ جائے گی۔ اتنا زبردست میں آپ کو ٹرک بھی بتاتا ہوں اور وظیفہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھو ساری جو جواب ہیں، ساری زندگی میں جو بھی ہمارے پریشانیاں آ رہی ہیں اور جو بھی ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب ہم شریعت سے ڈھونڈ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جواب اور ہر طریقہ ہم کو بتایا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جلدی سونے کی فکر کرتے تھے، کیونکہ صبح ادھر تہجد سے پہلے اٹھنا ہوتا تھا، تو رات بھر بھی ذکر کیا کرتے تھے اکثر، لیکن جب سوتے تھے تو جلدی سونے کی فکر کرتے تھے، عشاء کے بعد بہت زیادہ دیر تک جاگتے نہیں تھے۔ اچھا یہ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مثلا میرے ساتھ کہ سفر کی وجہ سے، یا اور کوئی پریشانیاں ہیں کہ بھئی رات میں لوگ آ گئے، مہمان آ گئے، یا کچھ مریضوں کے کام میں لگ گئے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو تو چاہیے نا کہ رات میں سوئیں۔ تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اگر کسی انسان کو نیند نہیں آ رہی ہے تو اس کنڈیشن میں کیا کرے گا؟ اس کے لیے دعا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، وہ دعا آپ لوگ یاد کر لیجئے، بہت چھوٹی سی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی، انشاءاللہ آپ کو فوراً نیند آ جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس دعا کو اسکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیں، سونے سے پہلے جب نیند نہ آئے تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو چلے گا، ورنہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، کوئی بھی آیت تو آپ کو یاد ہوگی نا، چاہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یا سورہ اخلاص، یا سورہ فلق، یا سورہ ناس، ان آیات کو آپ پڑھنا شروع کر دیں جو بھی آپ کو یاد ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دماغ پھر نہ چلائیں، کیونکہ انسان کو نیند میں خلل جب پیدا ہوتا ہے جب انسان رات میں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، یار ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ ان چیزوں سے وہ فوکس ہٹا کے پڑھنا شروع کر دے جو بھی اسے چیزیں یاد ہیں، تو ان کو پڑھتا رہے، سارا فوکس ادھر رکھے۔ تو شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک بندہ جو ایسے ہی سوچتا رہتا تھا چیزیں پڑھے پڑھے دنیا کی، اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو فوراً آپ کے پیر دبائے گا اور سر میں مالش کرنے لگے گا، ایسا سمجھ لو آپ، اور آپ کو فوراً انشاءاللہ نیند آ جائے گی اور آپ انشاءاللہ فوراً آپ سو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان سے اس عمل کو کرواتا ہوں، اس کا رسپانس یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس آپ نے بتایا مزہ ہی آ گیا، جانے کتنوں کی تو نیند کی دوائیں چھوٹ گئیں۔ تو آپ اس عمل کو انشاءاللہ زندگی میں لے آؤ تو آپ ٹائم سے سونا ہوگا، تو انشاءاللہ مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے گا۔ ہماری بہن ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کے شوہر کو کینسر ہو چکا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کی ایسی حالت ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے۔ ان کے شوہر ہی صرف کمانے والے ہیں، وہی سب دیکھتے سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اتنی شدید بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ تو یہ بہن ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیلپ ہے کی گئی، لیکن ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اگر ان کا ٹائم پر آپریشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کب سے یہ پریشانی ہے ہسبینڈ کو؟ یہ 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ 7 مہینے ہو گئے۔ کیا ڈاکٹر نے بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے جانچیں کرائیں، جی جانچیں کرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ریفر کر دیا لکھنؤ میں۔ جی جی
अब वो डॉक्टर के मतलब पैसों की ज़रूरत है, जी, तो इसीलिए जो है जा नहीं पा रहे, पैसे ना होने की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रही ना हैं। जा पा रहे। और बाकी क्या परेशानी है? सभी कुछ है, लाइट नहीं घर पे है और बच्चों खाने अनेक नहीं कुछ है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हम सबका अल्लाह पर ही भरोसा है, अल्लाह ताला ही मदद करेगा गैब से। बच्चे कितने आपके? हमारे बच्चे 5 हैं, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। सब छोटे बच्चे हैं? छोटे छोटे हैं, कोई उसमें बड़ा बच्चा नहीं है काम नहीं काम करने के लायक नहीं है कोई। अच्छा अच्छा। तो बस आप लोगों से खुसूसी इल्तिमास ये है कि आपके पैसों की बरकत से किसी की जान बच सकती है, बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, और आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इंशाअल्लाह ताला किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। यकीनन शिफा तो मेरे रब के हाथ में है, लेकिन हम लोग कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। तो दुआ भी करें कि रब कदीर इनको शिफा अता फरमाए, और आप लोग ताउन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें।